السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ انڈیا نے بارڈر پر خونی جنگ چھیڑ دی گئی، ایل او سی سے باڑ کر دی گئی۔ پاکستانی فوج کا منہ توڑ جواب۔ پاکستان کے 2 لاکھ کمانڈر بھارت میں گھس گئے۔ کشمیر سیکٹر پر شدید ترین بمباری، 48 گھنٹے انتہائی اہم قرار دے دیے گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بھارت نے پاکستان کے خلاف خونی جنگ چھیڑ دی، ایل او سی سے باڑ کاٹ دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول اور اطراف کے علاقوں کا دورہ کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف کو ایل او سی کی صورتحال اور فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے چکوٹھی سیکٹر میں کنٹرول لائن تعینات فوجیوں سے بات چیت کی۔ 2 لاکھ کے قریب پاکستانی کمانڈرز کشمیر کی مدد کے لیے بھارت میں جاگ سے بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ۔ دوسری جانب انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف سیکٹروں پر دونوں جانب سے گولہ باری اور شیلنگ کے واقعات کے بعد پاکستان اور بھارت نے ایک دوسرے پر لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ اس کے باعث دونوں جانب متعدد افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات موجود ہیں۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اطلاعات کے مطابق درمیانی شب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں وادی نیلم کی دوسری جانب انڈین فوج اور مقامی عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی، جس میں انڈین فوج کے 4 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستان کی فوج کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا کہ انڈین فوج نے اپنی عوام کے سامنے اس واقعے کی خفت مٹانے کے لیے اس واقعے کی وجہ تلاش کرنے اور اس کا حل نکالنے کی بجائے ایل او سی پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے متعدد علاقوں پر بھاری گولہ باری اور شیلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے بیان کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ان علاقوں میں وادی نیلم کے علاقے، نیکرون کی لشاردہ، دھانیال، شاہ کوٹ، جوری، نوسری سیکٹر، وادی علیپا کے منڈیال اور کیانی سیکٹر۔ پاکستانی فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق انڈین فوج نے ایل او سی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ صرف فوجی چوکیوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ عالمی قوانین کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں درجنوں شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کا جواب دیتے ہوئے انڈین چوکیوں کو نشانہ بنایا، جس میں انڈیا کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جھڑپ میں پاکستانی فوج کا ایک فوجی اہلکار سمیت 5 زخمی ہوئے ہیں۔ انڈین فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب گوریز اور اوڑی سمیت متعدد سیکٹروں میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ اور شیلنگ کی۔ انڈین فوج کے مطابق اس فائرنگ کے تبادلے میں انڈین سیکیورٹی فورسز کے 3 جوانوں سمیت کم از کم 6 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات موجود ہیں، جبکہ 3 اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور ہیڈ کوارٹرز بھاولپور کا دورہ کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق آرمی چیف نے ہیڈ کوارٹر بھاولپور کا دورہ کیا۔ اس کے علاوہ بیان کے مطابق آرمی چیف کو فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں، تربیت اور انتظامیہ امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے جوانوں کے مورال اور آپریشنل تیاریوں کو سراہا۔ اس کے علاوہ انڈین فوج نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے جان بوجھ کر عام شہریوں کو نشانہ بنایا، جبکہ اس جھڑپ میں پاکستانی فوج کے انفراسٹرکچر کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ انڈین فوج کے عہدیداروں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے کی جانے والی فائرنگ سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے اوڑی کے نمبالا سیکٹر میں 2 فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ حاجی پیر سیکٹر میں بی ایس ایف کے ایک سب انسپکٹر کی موت ہوئی۔ انڈین فوج کے عہدیداروں کے مطابق ضلع بارہمولہ کے علاقے اوڑی کے کمال کوٹ سیکٹر میں 2 شہری ہلاک ہوئے، جبکہ اوڑی کے حاجی پیر سیکٹر میں بالا کوٹ کے علاقے میں ایک خاتون کی موت ہوئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری فوج نے شمالی کشمیر ضلع کپواڑہ میں کیران سیکٹر میں کچھ مشکوک نقل و حرکت دیکھی تھی۔ ہماری فوجی دستوں نے دراندازی کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ انڈیا اور پاکستان کی جوہری پیش قدمی قریب 50 برس پر محیط ہے۔ اس نسبت سے متعلق افشا کی جانے والی ہزاروں امریکی دستاویزات سے علم ہوتا ہے
کہ جوہری صلاحیت سے ہتھیاروں کے حصول کے سفر میں واشنگٹن نے ہمیشہ انڈیا کے لیے تو نرم گوشہ رکھا، مگر پاکستان کے لیے دباؤ، امداد کی بندش، دیگر بندی جیسے اقدامات کیے۔ این ڈی ٹی وی کے مطابق بھارتی ایئر فورس کا پہلا اسکواڈرن پنجاب سیکٹر میں متعین کیا جا رہا ہے، جو دفاعی سسٹم کو آپریٹ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری جانب پاک فوج کا منہ توڑ جواب دینے کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ٹویٹر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے ایل او سی کے ساتھ ہاٹ اسپرنگ سیکٹر میں بھارت کے لڑاکا ڈرون بھی مار گرائے۔ خیال رہے کہ پاک فوج کے جوانوں کو بھی ایل او سی قریب پاکستانی حدود داخل ہونے پر بھارتی کوڈ کاپٹر کو مار گرایا تھا۔ آئی ایس پی آر کے بیان میں کہا گیا تھا کہ جاسوس ڈرون ایل او سی کے ساتھ خنجر سیکٹر میں گرایا گیا۔ اس اشتعال انگیزی کے دوران بھارتی کوڈ کاپٹر جاسوسوں کے لیے پاکستانی حدود میں 5 میٹر تک گھس آیا تھا۔ بھارتی جاسوس ڈرون کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ پاک فوج نے ایل او سی کے قریب رواں سال کا 8واں بھارتی جاسوس ڈرون مار گرایا تھا۔ راجستھان سیکٹر میں بھارت کی غیر معمولی نقل و حرکت کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ بھارتی فوج کی پاکستان کی سرحد کے ساتھ راجستھان سیکٹر میں غیر معمولی حرکت کی اطلاعات ملی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چینی فوج کے ہاتھوں لداخ میں مار کھانے کے بعد بھارت بری طرح بوکھلا گیا ہے۔ نیپال نے بھی بھارت کو آنکھیں دکھائی ہیں، جس سے بھارت کی شدید اندرونی دباؤ کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی مسلح افواج بھارت کی کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی اعلیٰ سول اور عسکری قیادت اس تمام صورتحال سے آگاہ ہے۔ معروف صحافی نے کہا ہے کہ آئی ایس پی آر ہیڈ کوارٹر میں کئی اہم امور زیر غور آئے۔ واضح ہے کہ اعلیٰ عسکری قیادت نے قومی سلامتی کے ادارے آئی ایس آئی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے خطرناک ترین جنگی خوشخبری دکھائی۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ تینوں مسلح افواج سربراہان نے قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے آئی ایس آئی کی خدمات کو سراہا اور اس کے پیشہ ورانہ تیاریوں پر مکمل اطمینان کا اظہار کیا۔ ذرائع کے مطابق شرکاء کو بتایا گیا کہ کس طرح بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کا بازار گرم کیے ہوئے ہے۔ نہتے کشمیری حق خودداریت کے لیے ان مظالم کے باوجود اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں اور پاکستان ان کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ عسکری قیادت کی جانب سے اس عزم کا بھی اعادہ کیا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے اگر کسی بھی قسم کی شرانگیزی لائن آف کنٹرول پر کی گئی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اس حوالے سے خبردار کیا گیا ہے کہ بھارت کے پہلے بھی جاسوس ڈرون گرائے گئے ہیں اور اب اس قسم کی جرات ہوتی ہے تو اس کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے عسکری قیادت کو بھارت کو بھرپور جواب دینے کے لیے فری ہینڈ دیا گیا۔ اس بات کا انکشاف معروف صحافی نے بھی کیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج پاکستان سرحد کے ساتھ راجستھان سیکٹر میں غیر معمولی حرکت کی اطلاعات ملی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چینی فوج کے ہاتھوں لداخ میں مار کھانے کے بعد بھارت پوری طرح بوکھلا گیا ہے۔ نیپال نے بھی بھارت کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں۔